بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو بڑی آنت اور جذام کے مرض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ معذور بھی تھی۔ اس کے باپ عامر کے پاس ایک بت تھا۔ یہ روزانہ اپنی بیٹی کو بت کے سامنے بٹھا کر کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو تندرست کر دے۔ ایسے کرتے کرتے سالوں گزر گئے، مگر بت کیسے جواب دیتا، پتھر بول نہیں سکتے۔ ایک دن عامر تھک گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس بے جان پتھر کے بت کو پوجتے رہیں گے؟ یہ بت نہ بولتا ہے اور نہ سنتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم غلط دین پر ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں ساتھ لے کر حق کی تلاش میں نکلو، شاید ہمیں کہیں سے درست اور سچے دین کی رہنمائی مل ہی جائے۔ دونوں میاں بیوی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے ایک نور دیکھا جو سارے آسمان پر پھیلتا جا رہا تھا۔ اس کی روشنی سے ساری دنیا چمک اٹھی۔ اللہ پاک نے ان دونوں کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا اور انہوں نے دیکھا کہ فرشتے صفیں باندھے ایک مکان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ پہاڑ اور درخت سجدے میں جھک رہے ہیں اور ایک آواز بلند ہوتی سنائی دے رہی ہے۔ کہنے والا کہہ رہا ہے، مبارک ہو، سچے اور آخری نبی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ عامر کی نظر اس بت کی جانب گئی تو اس نے دیکھا کہ یہ بت اوندے منہ گرا پڑا ہے۔ عامر کی بیوی کہنے لگی، ذرا اس بت کو دیکھیے، کیسے زمین پر سر نیچا کیے پڑا ہے۔ یہ سنتے ہی بت بول اٹھا جو برسوں سے گونگا بہرا تھا۔ بت کہنے لگا، خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ پاک ہستی پیدا ہو چکی ہے جو ظلمت اور کفر کے اندھیروں کو مٹا دے گی۔ اس نبی کا ساری دنیا کو انتظار تھا جس سے درخت اور پتھر کلام کریں گے۔ ان کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہی آخری نبی ہیں۔ یہ سن کر عامر نے اپنی بیوی سے کہا، تم نے سنا یہ بت کیا کہہ رہا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، اس بت سے پوچھو اس قدر بڑی شان والی ہستی کا نام کیا ہے۔ پھر ایک غائب سے آواز آئی، اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے۔ عامر بولا، یہ تو بتاؤ اس ہستی کا نام کیا ہے؟ جواب ملا، ان کا نام مبارک محمد ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ جب یہ زمین پر چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کریں گے۔ اتنے میں عامر یمنی کی معذور بیٹی جو نیچے سو رہی تھی، یہ اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ عامر اور اس کی بیوی حیران رہ گئی کہ اچانک یہ کیسے ٹھیک ہو گئی ہے۔ عامر بولا، اے میری بیٹی، تیری معذوری اور تکلیف کہاں گئی جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان، میں دنیا سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اچانک اپنے سامنے ایک نور دیکھا۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے۔ میں نے پوچھا، یہ نورانی بزرگ کون ہے جن کے دانتوں کے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب ملا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا میں سے ایک بزرگ ہیں۔ پوری کائنات ان کے نور سے روشن ہو رہی ہے۔ ان کا نام محمد ہے۔ میں نے پوچھا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب ملا، دین حنیف، یعنی سچا دین۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ کی، جو تنہا اور اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کی سعادت ملی ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ میری تکلیف کو نہیں دیکھ رہے؟ تو فرشتہ کہنے لگا، ہاں، تم اس نبی آخر الزماں کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، میں نے اپنے محبوب کی ذات میں اپنے راز و دلیل رکھے ہیں۔ جو کوئی بھی میرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرے گا، میں اس کی ہر مشکل دور کر دوں گا۔ گناہگاروں کے حق میں قیامت کے روز میں اپنے محبوب کی سفارش قبول کروں گا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور سچے دل سے اس نبی کا وسیلے سے دعا مانگی اور ہاتھ اپنے چہرے اور جسم پر پھیرے۔ جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو بالکل ایسے تھی جیسی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا، ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہیں۔
اب میں ان کی محبت میں جنگلوں اور دشوار گزار وادیوں کو طے کروں گا۔ اس کے بعد عامر اس کی بیوی اور بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد بی بی آمنہ کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت بی بی آمنہ نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا۔ عامر یمنی کی بیوی نے جواب دیا، اپنے لختے جگر جن کے نور سے ساری کائنات کھل اٹھی ہے، اس کا چہرہ مبارک دکھا دیجئے۔ بی بی آمنہ نے کہا، میں اپنے پیارے بیٹے کا چہرہ نہیں دکھا سکتی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہودی میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دیں، میں آپ کو بھی نہیں جانتی۔ عامر کے گھر والوں نے کہا، ہم نے اس پیاری ہستی کی محبت میں اپنا وطن اور اپنے باپ دادا کا باطل دین چھوڑا ہے اور یہاں تک آپ کے پیارے بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں روشن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا اس ہستی کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ بی بی آمنہ فرمانے لگی، اچھا اگر میرے بیٹے کو دیکھے بنا تمہارا گزارا نہیں ہوتا تو ٹھہرو، اور مکان کے اندر تشریف لے گئی اور تھوڑی دیر بعد ان سے اندر آنے کو کہا۔ اجازت ملتے ہی عامر اور اس کے گھر والے اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جہاں آقائے دو جہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اس کمرے میں آتے ہی عامر اور اس کے گھر والے دنیا سے بے خبر ہو گئے اور بے ساختہ ان کی زبانوں پر اللہ کا ذکر شروع ہو گیا۔ جیسے ہی آقائے دو جہاں کے رخ انور سے پردہ اٹھایا تو زوروں کی تار رونے لگے، قریب تھا کہ ان کی روحیں جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ اتنے میں بی بی آمنہ فرمانے لگی، اب جلدی سے واپس چلے جاؤ۔ عامر اور اس کے گھر والوں نے نہ چاہتے ہوئے دل پر پتھر رکھا اور کمرے سے باہر آ گئے۔ عامر یمنی کا حال ہی بدل چکا تھا، یہ اس پیارے سے نورانی چہرے کا عاشق بن چکا تھا۔ باہر آ کر دیوانوں کی طرح یہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، مجھے بی بی آمنہ کے گھر واپس لے چلو اور دوبارہ التجا کرو کہ ایک بار پھر مجھے دیدار کرنے دیں۔ دوبارہ اجازت ملی تو عامر یمنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے مبارک پاؤں کی طرف لپکا اور آپ کے مبارک قدموں میں گر پڑا۔ ایک زوردار چیخ ماری، عامر یمنی کی روح ان ننھے منھے مبارک قدموں پر قربان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، پیارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، مال، اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سچی محبت کرنے اور آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ واقعہ حضرت علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ کی کتاب نعمت الکبریٰ صفحہ نمبر 52 پر تحریر ہے۔ دوستو، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور فیملی ممبر سے بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔